السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اور آپ نے لام تاکید, بنون تقید, ثقیلہ اور خفیفہ, معروف مجہول کی گردانیں اچھی طرح سے یاد کر لی ہوں گی, رٹا لگا لیا ہوگا. اور فعل نفی جہت بلند تھی, فعل نفی جہت بلم اور فعل نفی تاکید بلند, وہ بھی گردانیں آپ نے پڑھ لی ہوں گی. فعل مضارع کی گردانیں بھی آپ نے پڑھ لی ہوں گی اچھی طرح سے, اسباق کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھا ہوگا. اب آئیے فعل امر کے بیان کی طرف چلتے ہیں بلا تاخیر, بغیر کسی تمہید کے. چلیں سبق نمبر 13 کی طرف. اس میں ہے فعل امر کا بیان. فعل امر کی تعریف: وہ فعل جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے, جیسے افعل کر تو ایک مرد. ٹھیک ہے, آئی ریپیٹ دیٹ کہ فعل امر کی تعریف کیا ہے, یہ آپ کو یاد کرنی ہے کہ وہ فعل جس کے ذریعے سے مخاطب سے جو اپنا جس کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں اس سے کوئی کام طلب کیا جائے, اس سے کوئی کام کہا جائے کہ تو یہ کام کر. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ہے افعل کر تو ایک مرد, اضرب مار تو ایک مرد, انصر مدد کر تو ایک مرد. یہ کسی بھی طرح کا فعل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آگے تنبیہ لکھی ہوئی ہے. فعل امر کی دو قسمیں ہیں, فعل امر معروف اور مجہول. شروع سے ہم یہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ فعل امر ایک معروف ہوتا ہے, ایک مجہول ہوتا ہے. کوئی بھی فعل یا معروف ہوگا یا مجہول ہوگا. ٹھیک ہے, ہم آئی تھنک سبق نمبر 2-3 میں ہم نے پڑھا تھا شروع میں کہ فعل کی مختلف اقسام. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل معروف مجہول بھی ہوتا ہے, منفی مثبت بھی ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ جو ہے امر معروف اور مجہول, انہوں نے بتایا دو اقسام. اس کے بعد ایک اور چیز یہ بتائیں گے یہاں پہ کہ ان دونوں کو بنانے کے الگ الگ طریقے ہیں, نمبر 1 اور نمبر 2. یہاں پہ امر حاضر معروف اور امر غائب و متکلم معروف بھی الگ الگ طریقے سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو تھوڑا ایگزامپل تھوڑا سمجھا کے بتاؤں تو اب دیکھیں, امر جو ہے ایک معروف بنانے کا طریقہ, ایک ہے مجہول بنانے کا طریقہ. پھر امر معروف میں بھی 2 کیٹیگری ہو جائیں گی, مطلب یہ کہ 14 سیگے ہیں نا ٹوٹل امر معروف کے. ٹھیک ہے, اب امر معروف کے 14 سیغوں میں سے 6 جو حاضر کے سیگے ہیں نا, وہ جو 6 حاضر کے سیگے ہیں وہ الگ طریقے کے ساتھ بنیں گے, اور باقی 8 غائب اور متکلم کے سیگے جو ہیں وہ الگ طریقے سے بنیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گردان کے اندر کتنے سیگے ہوتے ہیں ٹوٹل 14. ٹھیک ہے, اور ان 14 کے اندر 6 غائب کے ہوتے ہیں, 6 حاضر کے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد 2 متکلم کے ہوتے ہیں, مطلب واحد اور جمع متکلم کے لیے ہوتے ہیں. یہ آلریڈی آپ کو پتہ ہی ہے. اب انہی میں سے جو فعل امر حاضر معروف ہے نا, یہ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ فعل امر حاضر معروف, ٹھیک ہے, اس میں جو ہے فعل امر معروف میں حاضر کے سیغے بنانے کا الگ طریقہ ہے, اور فعل امر میں غائب اور متکلم بنانے کا الگ الگ طریقہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ جو یضرب یضربان, یضربون, تضرب تضربان, یضربنا, یہ ہو گئے غائب کے سیغے فعل مضارع کے, کیونکہ مضارع سے امر بنتا ہے نہیں, اس لیے میں نے فعل مضارع کے سیغے پڑھ کے بتائیں آپ کو. اور ہے تضرب تضربانی, تضربون, تضربین, تضربانی, تضربنا, یہ ہو گئے 6 حاضر کے سیغے, اور ادرب ندرب یہ ہو گئے متکلم کے سیغے. ٹھیک ہے, تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ حاضری کے سیغے الگ طرح سے بنیں گے, معروف کے صرف, مجہول کے ایک ہی طرح سے بنیں گے. ٹھیک ہے, پوری گردان ایک ہی طرح سے بنے گی, لیکن معروف میں حاضر کے سیغے الگ طرح سے بنیں گے اور غائب اور متکلم کے سیغے الگ طرح سے بنیں گے. آئیے تھوڑا اسی کو ایکسپلین کرتے ہیں آگے کی طرف چل کے. فعل امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ, مطلب فعل امر کے 6 سیغے جو حاضر کے ہیں وہ بنانے کا کیا طریقہ ہے. فعل امر حاضر معروف سے فعل مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع تا کو حذف کر دیتے ہیں. فعل مضارع حاضر معروف, یہ دیکھیں تنصرو, فعل مضارع ہے, فعل مضارع میں صیغہ حاضر کا ہے اور یہ معروف ہے, تنصرو نہیں ہے تنصرو ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ہم اس کو کاپی کرتے ہیں, پورے کو کاپی کیا اور یہ ادھر پیسٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جی آپ شروع سے علامت مضارع تا کو حذف کر دیں. ٹھیک ہے جی, حذف کر دیا. اب کہتے ہیں کہ آخر میں حرف علت یا نون اعرابی ہو تو اسے گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آخر میں حرف علت بھی نہیں ہے, را اور نون اعرابی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نون اعرابی وہ جو 7 سیغوں کے آخر میں آتا ہے نا, 4 تثنیہ, 2 جمع اور 1 واحد مؤنث حاضر. ٹھیک ہے, وہ آخر میں آنے والا نون اعرابی آپ آلریڈی آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے. تو آگے چلیں تو انہوں نے کہا کہ نون اعرابی ہو تو اسے گرا دیں, حرف علت ہو تو اسے گرا دیں, ورنہ اسے ساکن کر دیں. ٹھیک ہے جی, ساکن تو ہم اسے کر ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ آخر سے پیش اڑائی اور اس کو کر دیا ساکن. ٹھیک ہے, اب کہتے ہیں کہ یہ ایگزامپل دے رہے ہیں آپ کو
کہ آخر میں سب سے پہلے تو شروع سے تا جو ہے وہ اڑا دینا ہے، کیونکہ حاضر کے جتنے بھی سیغے ہیں ان کے شروع میں تا ہی علامت مضارع کے طور پہ آتی ہے، ٹھیک ہے، یا الف اور نون نہیں آتے، ٹھیک ہے، باقی حرف تین میں سے الف یا اور نون ہے نا وہ نہیں آتے، حمزہ یا اور نون، صرف یہ تا ہی آتا ہے حاضر کے سیغوں میں، اس لیے انہوں نے کہا کہ مضارع سے تا کو حذف کر دیں گے کیونکہ حاضر کے سیغے ہیں، اور آخر میں حرف علت یا نون اعرابی ہو تو اسے گرا دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں حرف علت تقی میں تھا اور شروع میں تا بھی تھا، تو تا شروع سے گرایا اور آخر سے یا گرایا تو یہ قی رہ گیا، مطلب کہ آخر سے حرف علت کو گرایا تو یہ رہ گیا قی، ٹھیک ہے۔ اب تقیانی سے قیا، اب یہ دیکھیں اب یہاں پہ آخر سے نون اعرابی گرایا، انہوں نے کہا تھا نون اعرابی ہو تو اسے بھی گرا دیتے ہیں، تو نون اعرابی گرایا اور شروع سے تا گرایا تو یہ ہو گیا قیا، اور تدعو سے دا، کیونکہ اس میں جناب آخر میں حرف علت بھی نہیں تھا، نون اعرابی بھی نہیں تھا، تو آخر کو ساکن کر دیا، اور شروع میں حرف مضارع تھا اس کو گرا دیا، ٹھیک ہے، تو تدعو سے ہو گیا دا، ٹھیک ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف فا کلمہ ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصلی لائیں گے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے جیسے کہ تا کو گرا دیا تھا، اب یہ شروع والا جو فا کلمہ ہے یہ ہو گیا ساکن، تو یہاں پہ جو ہے حمزہ وصلی لائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو شروع میں حمزہ وصلی لائیں گے، پھر اگر مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی کو ضمہ دیں گے۔ مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو، یہ دیکھیں مضارع کے عین کلمہ کے اوپر پیش ہے نا، تو یہ حمزہ وصلی کو ہم نے دینی ہے ضمہ، مطلب پیش دینی ہے، ٹھیک ہے، پیش دے دی۔ اب کیا کرنا ہے، حمزہ وصلی لائیں گے، پھر اگر مضارع کا عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی کو ضمہ دیں گے، ورنہ کسرہ دیں گے۔ ورنہ کسرہ مطلب یہ کہ یہ دیکھیں تنصرو سے انصر بنا صاد کے اوپر پیش آئی تھی، تو اسی وجہ سے حمزہ کے اوپر بھی پیش آ گئی، اور تدریبو میں را کے نیچے زیر ہے مضارع کے نیچے، اور یہ دیکھیں اسی وجہ سے حمزہ کے نیچے بھی زیر ہے، اور یہاں پہ تفتحو میں تا کے اوپر زبر ہے، یعنی عین کلمہ کے اوپر زبر ہے، تو اسی لیے یہاں پہ حمزہ کے نیچے زیر ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مضارع کے عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی کو ضمہ دیں گے، یہاں پہ عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصلی کو ضمہ دیا گیا، ورنہ کسرہ دیں گے، مطلب اگر مضارع کا عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہے، مطلب مضارع کے عین کلمے کے اوپر زبر یا زیر ہے، تو ایسی صورت کے اندر دونوں صورتوں میں مضارع کے امر کے جو حمزہ ہے اس کو زیر دیں گے، تو ادرب اور افتح، ٹھیک ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے۔ آگے چلیں تو فعل امر غائب و متکلم معروف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع غائب و متکلم معروف کے سیغے سے پہلے لام امر لگا دیں گے، ٹھیک ہے، فعل مضارع غائب و متکلم معروف کے سیغے سے پہلے لام امر لگا دیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ انہوں نے دیکھیں یدربو سے لیدرب، ٹھیک ہے، اور آخر میں وہی تبدیلیاں ہوگی جو امر حاضر معروف میں ہوئی تھیں، مطلب یہ کہ اگر حرف علت ہے تو گرا دیں، اگر نون اعرابی ہے تو بھی گرا دیں، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو آخری حرف کو ساکن کر دیں، ٹھیک ہے، وہی تبدیلیاں کرنی ہے، جیسے یدعو سے لیدعو، اور یدعوانی سے لیدعوا، اور یدربو سے لیدرب، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں فعل امر مجہول بنانے کا طریقہ۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے فعل امر معروف بنانے کا طریقہ، پہلے ہم نے حاضر کا پڑھا، پھر اس کے بعد غائب و متکلم بنانے کا طریقہ پڑھا۔ اب فعل امر مجہول بنانے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے، فعل مضارع مجہول سے پہلے لام امر لگا دیں، فعل مضارع مجہول مطلب یدربو سے پہلے لام امر لگا دیں، ٹھیک ہے، اور یدربو لیدربو سے پہلے آپ لام امر لگائیں گے تو لیدربو ہو جائے گا، اور آخر میں وہی تبدیلیاں ہوں گی جو بیان ہو چکی ہیں۔ اصل میں پہلے سیغے کے اندر مطلب امر حاضر معروف بنانے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بیان کی ہے، اور اس کے بعد غائب و متکلم معروف بنانے میں یا امر مجہول بنانے میں کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، بس وہی کہہ دیا گیا کہ وہی تبدیلیاں ہوں گی جو پہلے ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی وہی بتا رہے ہیں کہ آخر میں وہی تبدیلیاں ہوں گی جو بیان ہو چکی ہیں، جیسے یدعا سے لیدعا اور یدربانی سے لیدربا، ٹھیک ہے۔ نوٹ فعل امر معروف و مجہول کے آخر میں بھی انہوں نے ثقیلہ اور خفیفہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے بلا تاخیر اب گردانے بھی تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں، یہ روزی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، یہ بھی آپ روک کے پڑھ لیجئے گا، ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز ہے، آپ کم از کم اگر خود پڑھ رہے ہیں درس نامی تو آپ اپنے بھائی کو پڑھا سکتے ہیں ایٹ لیسٹ۔ چلیں بہرحال یہ فعل امر حاضر معروف افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا، ٹھیک ہے، اور آگے فعل امر غائب و متکلم معروف لیفعل لیفعلا لیفعلو لتفعل لتفعلا لیفعلنا لیفعل لنفعل، ٹھیک ہے۔ آگے ہے فعل امر فعل امر مجہول، جس میں حاضر اور غائب و متکلم سبھی سیغے اکٹھے آئیں گے، لیفعل لیفعلا لیفعلو لتفعل لتفعلا لیفعلنا لتفعل لتفعلا لتفعلو لتفعلی لتفعلا لتفعلنا لیفعل لنفعل، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جب یاد کرنا ہے نا تو اس میں یہ بھی یاد کیجیے گا، لیفعل چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد، چاہیے لیفعل چاہیے کہ کیا جائے وہ ایک مرد، واحد مذکر غائب، لیفعلا
چاہیے کہ لیے جائیں وہ 2 مرد تثنیہ مذکر غائب، لیفعلوا چاہیے کہ لیے جائیں وہ سب مرد جمع مذکر غائب. اس طرح کر کے آپ نے گردان یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. آگے چلیں تو فعل امر حاضر معروف بنون تاکید ثقیلہ ہے، مطلب نون مشدد کے ساتھ. افعلن افعلانی افعلن افعلین افعلانی افعلنانی. ٹھیک ہے. آگے فعل امر غائب و متکلم معروف بنون تاکید ثقیلہ ہے. آگے لیفعلن لیفعلانی لیفعلن لتفعلن لتفعلانی لیفعلنانی لیفعلن لنفعلن. آگے ہم مجہول کی گردان پڑھیں گے. لیفعلن لیفعلانی لیفعلن لتفعلن لتفعلانی لیفعلنانی لتفعلن لتفعلانی لتفعلن لتفعلین لتفعلانی لتفعلنانی لافعلن لنفعلن. آگے نون خفیفہ کی گردان پڑھیں گے. فعل امر حاضر معروف بنون تاکید خفیفہ. ٹھیک ہے. اس کی صرف 3 ہی صیغے آتے ہیں، افعلن افعلن افعلین. ٹھیک ہے. پہلا افعلن بڑے آسان ہے، پہلے زبر کے ساتھ، دوسرا پیش کے ساتھ، تیسرا زیر کے ساتھ. افعلن افعلن افعلین. اور فعل امر غائب و متکلم معروف بنون تاکید خفیفہ، اس کے بھی 5 صیغے آتے ہیں، 1 2 3 4 5، کیونکہ ٹوٹل 8 صیغے آتے ہیں نا جی مضارع کے. تو اب وہی دیکھ لے، 5 لیے اور 3 وہ الگ کر کے لکھ لیا، بس باقی وہی چیز ہے. لیفعلن 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 لتفعلن لیفعلن لنفعلن. ایسی ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے. اور آگے مجہول کی گردان دیکھیں تو وہی ٹوٹل 8 صیغے آ جائیں گے. لیفعلن لیفعلن لتفعلن 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 لافعلن لنفعلن. ٹھیک ہے. تو وہی 8 صیغے آگے ٹوٹل تو گردانیں ہوگی مکمل. میں نے تو ایک دفعہ سنا دی ہیں، چلیں آپ نے بھی ابھی سنانی ہے اچھی طرح سے یاد کر کے فعل امر کی گردانیں. تو انشاءاللہ ابھی فعل نہیں کی گردانوں کے ساتھ اور سبق کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فعل امر کے سبق کو بھئی اچھی طرح سے سمجھیں، ریپیٹ کریں. کوئی سوال کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹ کے اندر پوچھ لیں.